الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں علم حاصل کریں گی۔ یہ ہماری وہ ماں ہیں بہنوں جو بہت ہی حسین و جمیل خاتون تھی، بہت خوبصورت تھی، اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو لحیان اور ذیقرد سے جنگ لڑنے کے بعد مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ سیدہ جویریہ کے قوم کے لوگ اپنے سردار حارث بن زرار کی قیادت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اور قوم کے سردار کون تھے؟ سیدہ جویریہ کے والد تھے۔ جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، نہ ان کے والد نے، نہ ان کی قوم میں، بلکہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے سب جمع ہو گئے تھے۔ تو تاریخ میں آتا ہے، علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران قبیلہ بنو مستلق جب یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے مسلمانوں سے، تو جنگ کے دوران بہت سے لوگ ان کے مارے گئے۔ سیدنا ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو قتل کیا، ان میں ان کے مشہور آدمی جن کا ایک کا نام مالک تھا اور دوسرا ان کا بیٹا تھا۔ کس کا؟ مالک کا۔ تو یہ 2 بھی لوگ یعنی ان کے مارے گئے۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تو ان کے 2 شہسواروں کو قتل کیا، ایک کا نام احمر تھا اور دوسرے کا احیمر تھا۔ تو بہرحال ان کے جو یعنی قبیلے بنو مستلق کے جو بڑے بڑے طاقتور شہسوار کہلاتے تھے، وہ لوگ بھی مارے گئے اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اور اس طرح جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اللہ نے مسلمانوں کے ایمان کی بدولت انہیں فتح بخشی اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنے ارادوں میں اللہ نے ناکام کر دیا۔ ان کے اپنے ارادوں میں اللہ نے انہیں ناکام کر دیا، اور اس طرح ان سے یعنی بنو مستلق سے لشکر اسلام کے ہاتھ آنے والے مال، دولت، قیدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کیا۔ فتح مسلمانوں کی ہوئی، اور کیا کیا ان کے ہاتھ آیا؟ مال، دولت اور قیدی۔ تو یہ قیدیاں اور یہ مال، یہ دولت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کیا، تو ان کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہا بھی قیدیوں میں تھیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر ام المومنین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہوا نا، تو یہ بھی قیدیوں میں ہی آئی تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ یعنی محمد بن جعفر اور یعنی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو جویریہ بنت حارث، ثابت بن قیس الشماس یا ان کے بیٹے کے حصے میں آئی تھی۔ کون؟ جویریہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی، اور جو کوئی انہیں دیکھتا تو وہ ششدر رہ جاتا، کہتا کہ ارے واہ، یہ تو بہت ہی حسین و جمیل خاتون ہیں۔ اور ہوا یوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ کس لیے آئیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ کس بات پر؟ کہ انہوں نے پیسے دے کر اپنی آزادی کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، ان کا میرے حجرے کے دروازے پر آنا مجھے ناگوار محسوس ہوا، کیونکہ ان کا حسن و جمال ہر کسی کو متاثر کرنے والا تھا۔ آخر وہ ایک سردار کی بیٹی شہزادی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میں جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار ہوں جو اپنی قوم کے سردار ہیں۔ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوئی ہوں اس سے آپ تو واقف ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں ہے۔ میں ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچا کے بیٹے کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے پیسے دے کر آزادی کا معاہدہ کر لیا، اور اس سلسلے میں اے محمد آپ میری مدد کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر اس سے بہتر آپ سلوک کیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ احسان کریں گے مجھ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ساری رقم ادا کر کے آپ کو آزادی دلا دوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ کیا آپ میرے عقد میں آنے کے لیے بخوشی تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، وہ اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی۔ دیکھیں بہنوں، کوئی یعنی شہزادی ہے کسی جگہ کی تو پھر وہ چاہتی ہے نا کہ اس کی بیاہ بھی ہو، اس کی شادی بھی ہو تو اسی یعنی کسی قوم کے سردار ہی سے ہو۔ تو ان کو بڑا ناگوار گزر رہا تھا کہ وہ کسی عام آدمی سے شادی کریں۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میری نکاح میں آنا پسند کرو گے، تو وہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ اور یہ گفتگو ہوئی کہ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی۔ پھر بنو مصطلق کے تقریباً 100 افراد گرفتار ہوئے تھے، تو جن کا تعلق سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ساتھ تھا، تو سب کو آزاد کر دیا گیا کہ اب یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن چکے ہیں۔ یہ کہہ کر تمام لوگوں نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح جویریہ بنت حارث اپنے خاندان کے لیے بڑی برکت کا باعث بنی۔ سبحان اللہ۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے واپس ہوئے نا، اور آپ کے ساتھ جویریہ بنت حارث بھی تھی، آپ جب مقام ذی الجیش کے پاس پہنچے تو جویریہ رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری کے پاس بطور امانت رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں حکم دیا کہ ان کی حفاظت کریں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ کے باپ حارث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ جب فدیے میں اونٹ لا رہے تھے اور وہ جب مقام عقیق پر پہنچے تو انہوں نے ان اونٹوں پر ایک نظر ڈالی جو فدیے کے لیے اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے نا، ان پر ایک نظر ڈالی تو ان میں سے 2 اونٹ بہت ہی یعنی اٹریکٹیو تھے، تو ان کو بہت پسند آئے۔ یعنی جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد کو، جو کہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کو بہت پسند آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں اونٹوں کو دیکھا، اور ہوا یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عقیق کی گھاٹی میں یہ 2 اونٹ نظروں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے تلاش کیا لیکن وہ اونٹ نہیں ملے۔ پھر وہ باقی اونٹوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو گرفتار کیا ہے، یہ ان کا فدیہ ہے، اسے قبول کر کے انہیں آزاد کر کے میرے حوالے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو عقیق کی گھاٹی میں غائب ہو گئے تھے؟ تو حارث نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تو سنتے ہی بآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی قسم اس واقعے کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ان کے 2 بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کی قوم کے افراد وہ 2 اونٹ بھی لے کر حاضر ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ ان کی بیٹی جویریہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حارث رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ کو 400 درہم حق مہر دیا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی پرہیزگار، روزے دار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا اور میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا کہ گزشتہ کل بھی تم نے روزہ رکھا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آج بھی روزہ کھول دو، یعنی ایک دن جمعہ کے دن روزہ رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں آیا ہے کتاب الصوم میں۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ ذکر الہی میں بہت زیادہ مصروف رہا کرتی تھی،
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں تسبیحات پڑھنے میں مصروف تھی. آپ اپنے کسی کام کے لیے چلے گئے. پھر تقریباً دوپہر کے وقت میرے پاس تشریف لائے تو میں اسی طرح بیٹھی ذکر الہی میں مصروف تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا صبح سے یہیں بیٹھی ہو؟ تو میں نے کہا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات سکھلاؤں کہ اگر آپ وہ پڑھ لیا کریں تو وہ ان سب پر بھاری ہوں گے جو تم صبح سے پڑھ رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. تو یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ واقعہ آتا ہے مسلم میں کتاب الذکر و دعا میں. ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ ہماری ایسی ماں گزری جو سبحان اللہ بہت ہی عبادت گزار تھی اور وہ 50 ہجری میں وفات پائیں. اور کہیں آتا ہے تاریخ میں 50 ہجری اور کہیں آتا ہے 56 ہجری. تو اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.